إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وقال ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی: الرؤيا تسر ولا تغر. دوستو، بھائیو، بزرگو، آج ایک حدیث میں نے بخاری شریف کی آپ کے سامنے پیش کی ہے. بخاری شریف کی اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کی علامتیں یا نبوت کے علم میں سے کچھ باقی نہ رہا سوائے مبشرات کے، یعنی بشارتوں کے. صحابہ نے پوچھا: بشارتیں کیا چیز ہیں؟ خوشخبری سنانے والی چیزیں یا بشارتیں کیا چیز ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب، اچھے اور سچے خواب، رؤیا صالحہ. پھر میں نے اس کے بعد مشہور تابعی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد سنا ہے. علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں: الرؤیا تسر ولا تغر، کہ اچھے خواب جو ہیں وہ خوش تو کرتے ہیں، اس سے خوشخبری ملتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، دھوکے میں نہیں ڈالتے ہیں. اچھے خواب خوش تو کریں مگر دھوکے میں نہ ڈالیں. یہ حضرت ابن سیرین کا ارشاد ہے. اس کی روشنی میں آپ حضرات سے چند باتیں عرض کرتا ہے. آج کل لوگ خوابوں کی وجہ سے پریشان پھرتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو اچھے خواب نظر آتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ خوش تو ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں کہ اس کی کوئی اچھی تعبیر مل جائے، اور وہ مختلف علماء سے، مختلف اللہ والوں سے تعبیر پوچھتے رہتے ہیں. ایک پر اکتفا نہیں کریں گے، مختلف علماء سے، مختلف اللہ والوں سے پوچھیں گے. اور کچھ لوگ برے خواب دیکھتے ہیں، ڈراؤنی، وحشت اور دہشت ناک، متوحش قسم کے خواب دیکھتے ہیں. ان خوابوں کی وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے ہیں، کسی سے بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور مگر اس کا ڈر اور خوف دن میں بھی پریشان کرتا رہتا ہے. اس کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر معلوم کریں. اور کچھ لوگ بہت سارے تخیلات اور مختلف قسم کے خواب، بعض لوگ یکساں قسم کے خواب ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ والوں کی زیارت کرتے ہیں،
نیک لوگوں کی، بزرگوں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف خواب جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ان خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بے تاب اور بے چین رہتے ہیں۔ اور پھر بہت سے لوگوں کو اس کی بھی جستجو رہتی ہے کہ یہ خواب کی کیا حقیقت ہے۔ تو میں ان سب چیزوں کے سلسلے میں چند اہم باتیں جو کام کی ہیں وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ خواب کیا چیز ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نیند میں تو اس کے بدن سے اس کی جو روح ہے وہ روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ گھومتی رہتی ہے، اس کے بدن سے اس کا تعلق باقی رہتا ہے، یہ نہیں کہ مکمل طور پہ نکل جائے، روح اس کے بدن سے جڑی رہتی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں آپ نہ جائیں کہ بدن سے بھی اس کو وہ کیسے جڑی رہتی ہے اور باہر بھی کیسے گھومتی رہتی ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہیں۔ کتاب الروح ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ تو غرض یہ روح بدن سے جدا ہو کے وہ گھومتی رہتی ہے، تو اس کا ایک عالم ہوتا ہے۔ جس طرح دنیا ایک عالم ہے، اس طرح ایک اور عالم بھی ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں۔ عالم مثال آسمانوں پر اور کہاں کس جگہ پر یہ واقع ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے، اس عالم اور کائنات کو عالم مثال کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کی مثال وہاں ہوتی ہے، اس کی الگ شکل وہاں پر ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دودھ ہے، عالم مثال میں دودھ ہوتا ہے، اور وہ مثال ہے در حقیقت دنیا میں علم کی۔ دنیا میں جو علم ہے اس کی مثالی شکل عالم مثال میں دودھ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی خواب میں دودھ دیکھتا ہے یا دودھ پیتا ہے تو اس کا مطلب وہ علم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا میں علم سے فائدہ اٹھائے گا، علم حاصل کرے گا۔ تو اس طرح عالم مثال میں دنیا کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی مثال پائی جاتی ہے۔ تو جب یہ روح گھومتی ہے تو عالم مثال میں گھومتی ہے، وہاں بھی جاتی ہے، اور وہاں مختلف چیزیں وہ دیکھتی ہے، اسے خواب میں نظر آتی ہیں وہ چیزیں۔ اور کبھی کبھی جن کی جو دوسری روحیں بھی، بہت سارے لوگ سوتے ہیں نا، تو سبھی سوتے ہیں، ان کی روحیں بھی نکلتی ہیں، وہ بھی گھومتی ہیں، تو کبھی کبھی روحوں سے آپس میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ تو زندہ لوگوں کی بھی روحیں ملتی ہیں، کبھی کبھی مردہ لوگوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، ان کی روحوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ تو خواب میں جن کو عالم مثال میں یا دوسرے عالم میں آدمی ملتا ہے وہ ان کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اب یہ خواب کی ایک مختصر سی حقیقت ہے۔ اب رہ گیا کہ خواب جو نظر آتا ہے وہ کتنا سچا ہے۔ خواب میں تو بہرحال خواب کیسے دیکھتا ہے آدمی، وہ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ خواب اس طرح آدمی دیکھتا ہے، لیکن خواب جو اس کے نظر آتے ہیں اس کی بنیادی طور پر علماء تعبیر نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ تعبیر بیان کرنے والے علماء نے اس کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک قسم ہوتی ہے جو اضغاث و احلام جس کو کہا قرآن نے، اضغاث و احلام، یعنی آدمی جو مختلف دنیا میں کاروبار سے، دھندوں سے، تخیلات سے، خیالات سے جو گزرتا ہے وہ اسی چیز کو خواب میں دیکھتا ہے۔
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں جو آدمی کام و کاج میں مصروف ہے، دھندے میں ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، ملازمت میں ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے افکار سے، تخیلات سے گزرتا رہتا ہے، سوچ و فکر میں رہتا ہے، کبھی رنج و غم میں اور الم میں رہتا ہے، تو وہی چیز اسے خواب میں نظر آتی ہے۔ خواب میں وہ دیکھ رہا ہے کیسا وہ کاروبار کر رہا ہے، یا کاروبار کے لیے کہیں جا رہا ہے، یا سفر کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ایک خواب میں اس طرح کی ایک چیزیں ہوتی ہیں، یہ قابل تعبیر نہیں ہوتی، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے۔ یہ تخیلات ہیں، جو دنیا میں اس کے خیالات اور کام و کاج سے گزرتا ہے، وہ اسی کو خواب میں دیکھتا ہے، لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ نفس کی پراگندگی اور خیالات کے انتشار کی وجہ سے اور اس کی پراگندہ ہونے کی وجہ سے یہ خواب میں نظر آتے ہیں۔ دوسرے خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔ شیطان بھی خواب میں بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے انسان کو، اور وہ شیطان کے وسوسوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ خواب بھی عام طور پر یہ قابل تعبیر نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ سچے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت یا ان کی کوئی تعبیر، اچھی تعبیر ہوتی نہیں ہے، بلکہ ایسے خوابوں سے جو شیطان کی طرف سے آتے ہیں وہ عموماً اس میں ڈراؤنی خواب ہوتے ہیں، اور اس کو بہکانے والے خواب ہوتے ہیں، یا اس کو گمراہ کرنے والے خواب ہوتے ہیں، یا اس کو پریشان کر دینے والے خواب ہوتے ہیں، اس آدمی کو مزید مصیبت میں ڈالنے کے لیے خواب آتے ہیں۔ تو ان خوابوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی خواب میں میاں بیوی کے جھگڑے دیکھتا ہے، حالانکہ میاں بیوی کے ساتھ اچھے خاصے تعلقات ہیں، لیکن خواب میں دونوں کے جھگڑے دیکھ رہا ہے، مار پیٹ دیکھ رہا ہے، طلاق دیکھ رہا ہے کہ بھائی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، یا اس طرح کے جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ بھی شیطان کی طرف سے عموماً پائے جاتے ہیں، اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ قابل تعبیر نہیں ہوتے، اور نہ اس کی تعبیر دریافت کرنا چاہیے، نہ اس سے پریشان ہونا چاہیے، بلکہ اس کے بارے میں تو حدیث میں یوں آیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی خواب دیکھے راتوں میں، تو جس کروٹ پہ آدمی لیٹا ہوا ہے نا، اس کروٹ سے دوسری کروٹ کو پلٹ جائے، اور پلٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بائیں طرف اپنے الٹے ہاتھ کی طرف میں تھتکار دے، تھو کر دے، اور اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ہذہ الرؤیا پڑھ لے کہ میں شیطان کی بھی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے، اور اس خواب کی برائی اور شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان ومن شر ہذہ الرؤیا، کہ میں شیطان سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس خواب کی برائی سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ دے اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے، اور اس کے بعد پلٹ کر جس کروٹ پر وہ لیٹا ہوا ہے اس کروٹ سے دوسری کروٹ پر پلٹ کے سو جائے۔ یہ حکم دیا گیا حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اگر آدمی خواب میں برے خواب، ڈراؤنی خواب دیکھتا ہے تو اس وقت میں، اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، یہ بھی حکم ہے کہ برے خوابوں کو کسی سے بیان بھی نہ کرے۔ اب رہ گئی تیسری قسم۔ تیسری قسم ہوتی ہے سچے خوابوں کی۔ سچے خواب رؤیا صالحہ اس کا نام ہے، اور یہ سچے خواب در حقیقت اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے مومن کو خوشخبریاں دینے کے لیے، مومن کو خوش کرنے کے لیے، اسے بشارتیں دینے کے لیے دکھائے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کبھی مومن کو اس کے اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی بھلائیوں کی وجہ سے، اور دن بھر اس کے اعمال خیر کی وجہ سے اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کو رات میں خواب، اچھے خواب دکھاتے ہیں تاکہ مومن کو خوشی پہنچ جائے دنیا میں۔ یہ اس کے اعمال صالحہ کا نقد انعام ہوتا ہے۔ اچھے خواب، کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی، جنت نظر آ گئی، کسی اللہ والے کو دیکھ لیا، یا کچھ خوشیاں پہنچانے والی کچھ خوش منظر دیکھ لیے، خوشنما منظر دکھا دیے گئے اس کو۔ مختلف قسم کے اچھے خواب اللہ پاک دکھاتے ہیں، یہ مومن کے دل کو خوش کرنے کے لیے، اس کے اعمال صالحہ پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ان خوابوں میں، اچھے خوابوں میں، اچھا یہ جو اچھے خواب اور سچے خواب ہوتے ہیں یہ قابل تعبیر ہوتا ہے، اس کی تعبیر آپ پوچھ سکتے ہیں۔
لیکن آپ اس کی تعبیر ان سے پوچھیے کہ جو آپ کو چاہنے والے ہوں، آپ کے خیر خواہ ہوں اور آپ سے ہمدردی رکھتے ہوں، اور وہ علم خواب کی تعبیر کا علم بھی جانتے ہوں اور ان کو اس کا ہنر بھی معلوم ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ہر آدمی سے خواب بیان کرتے چلے جائیں اور ہر آدمی سے خواب کی تعبیر پوچھتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ ایسے آدمی کو خواب بیان کریں جو آدمی قابل اعتماد ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، آپ کو چاہتا ہے اور آپ کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب آپ کسی خیر خواہ سے اور اچھے آدمی سے خواب کو بیان کریں گے تو اس کی وہ اچھی تعبیر بیان کرے گا، اور جب اچھی تعبیر بیان کرے گا تو وہ جیسی تعبیر بیان کرے گا ویسے واقعہ ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اچھے لوگوں سے خواب کو بیان کرو. اب اگر ایسے آدمی سے بیان کر دیا جو آپ کو نہیں چاہتا یا آپ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تعبیر بیان کرے گا الٹی، اور کبھی غلط تعبیر بیان کر دے گا. اب اگر غلط تعبیر الٹی تعبیر بیان کر دے تو علماء نے لکھا ہے کہ بلکہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے روایت کے اندر کہ اس نے جیسی تعبیر بیان کی ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے واقعتاً، اور حالات میں ایسا ہی رونما ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اور اس کا نقصان آدمی کو پہنچ سکتا ہے کہ جب ایسی کوئی بری تعبیر بیان کر دی، غلط تعبیر بیان کر دی اور اس کے مطابق واقع ہو گیا تو وہ انسان کے لیے نقصان کا سبب بن جاتا ہے، تو بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا. تعبیر خواب تو بڑا اچھا تھا لیکن تعبیر غلط بیان کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا انسان کو. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو تعبیر ایسے سے بھی پوچھنا چاہیے جو آدمی خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو اور آپ کے ساتھ اس کو ہمدردی اور محبت. تو سچے خوابوں کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس حدیث میں، جو میں نے حدیث پڑھی، کہ یہ جو سچے خواب ہوتے ہیں یہ نبوت کے علم میں سے 46واں حصہ ہے. اور علم نبوت کو دنیا میں اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا، نبوت ختم ہو گئی، علم نبوت باقی ہے. نبوت کو ختم کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر اور آخری نبی تھے، آپ پر اللہ پاک نے نبوت کو ختم کر دیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا ہے. لیکن نبوت کا ایک حصہ 46واں وہ باقی ہے، وہ قیامت تک رہے گا اور وہ مومنوں کو ملے گا. اور وہ کس شکل میں ملے گا؟ وہ مبشرات کی شکل میں، بشارتوں کی شکل میں ملے گا. اور یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس کو یہ جو بشارتیں ملتی ہیں وہ خوابوں میں ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے اچھے اور سچے خوابوں کو بشارتیں مومن کے لیے قرار دے کر یہ فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. 40 پر 6واں حصہ. 40 پر 6واں حصہ کیوں قرار دیا اس کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت والی عمر 23 سال کی دی تھی. آپ کی کل عمر 63 سال کی ہے، 40ویں سال میں آپ کو نبوت ملی تو 23 سال اور ملا لیجئے تو 23 سال نبوت والے ہیں آپ کے، نبی ہونے کی حالت میں. آپ کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی. لیکن شروع کے 6 مہینے اس میں وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں حضور کو خواب دکھائے گئے، اور سچے سچے خواب اور صحیح صحیح خواب، اچھے اچھے خواب دکھائے گئے. اور روایتوں میں، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، سیرت میں لکھا ہوا ہے آپ رات میں جو خواب میں دیکھتے تھے دن میں ویسا ہی ظاہر ہوتا تھا. رات خواب میں جو دیکھا دن میں ویسا ہی رونما ہو گیا. تو یہ اچھے خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک دکھائے گئے. اب آپ 6 مہینے اور 6 مہینے 6 مہینے ملائیں گے تو 1 سال ہوگا. تو 23 سال کے کتنے 6 مہینے بنتے ہیں؟ 40 پر 6 مہینے بنتے ہیں. تو لہذا حضور کو چونکہ 6 مہینے تک سچے اور اچھے خواب دکھائے گئے تو وہ اچھے خواب نبوت کا 40 پر 6واں حصہ بنا. تو حضور نے فرمایا کہ اچھے خواب جن مومنوں کو نظر آ رہے ہیں وہ نبوت کا 40 پر 6واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اچھے خوابوں کی اللہ کے یہاں ایک حیثیت ہے، اور اللہ رب العزت کے یہاں اچھے خوابوں کا اعتبار ہے، اور اچھے خواب بہرحال قابل تعبیر، قابل اعتبار ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے، وہی بات مجھے کر کے ختم کرنا ہے اپنی بات کو. حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچھے خواب نظر آویں تو تعبیر تو پوچھو ضرور، لیکن اس کی وجہ سے دھوکے میں مت پڑو. دھوکے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ بسا اوقات لوگوں نے مثلا جنت دیکھی خواب میں کسی نے، اب
جب جنت دیکھی تو اپنے بارے میں خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب میں تو جنت میں چلا گیا اور میں تو اب جنتی ہو گیا. یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو سمجھتے کہ میں تو بس مقامات عالیہ میں پہنچ گیا. یا کسی صحابی سے ملاقات ہو گئی, یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی, یا کسی اللہ والے سے خواب میں ملاقات ہو گئی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب تو بزرگ ہو گیا, اب میں کچھ بھی کروں بہرحال میری بزرگی تو فکسڈ ہے. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اچھے خواب آپ کو خوش کرنے کے لیے دکھائے جا رہے ہیں, مگر ان اچھے خوابوں کی وجہ سے آپ کا درجہ اور آپ کا مرتبہ متعین نہیں ہوا. اس سے آپ کے درجہ اللہ کے نزدیک کیا ہے یہ پہچان اس سے نہیں ہوگی. بلکہ علماء نے فرمایا کہ دن بھر کے آپ کے اعمال دیکھے جائیں گے. آپ کے اور ہمارے اعمال اگر شریعت کے مطابق ہیں, سنت کے مطابق ہیں, اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہیں, تو پھر ہمارا اللہ کے ہاں درجہ ہے, مقام ہے. لیکن اگر شریعت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے, سنت کے خلاف زندگی گزر رہی ہے, نمازوں کی پرواہ نہیں ہے, خواب اچھا دیکھ لیا تو خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں تو بزرگ ہو گیا, کہ دن بھر کے اعمال تو اتنے برے ہیں کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے, اور رات کا ایک خواب دیکھ کر کے اپنے کو بزرگ سمجھ جاویں, تو یہ دھوکہ ہے. ایسے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور اپنے خوابوں کے متعلق دھوکہ کھانے سے بھی اللہ پاک ہم کو محفوظ فرمائے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اچھے خواب بہرحال اچھی چیز ہوتی ہیں, وہ مسلمان کے لیے, مومن کے لیے خوشخبری کی چیز ہوتی ہیں, اس سے خوش تو ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جب اللہ نے اچھا خواب دکھا کے آپ کو اور ہم کو خوش کیا ہے, تو پھر ہم کو اپنا عمل بھی اچھا بنانا ہے. دن بھر کے اعمال بھی اچھے بنائیے, شریعت کی پابندی کیجیے, سنت کی پابندی کیجیے. جس طرح اچھے خواب دکھا کے اللہ نے ہم کو خوشخبری دی, ویسا ہم اچھے عمل کر کے اللہ کو خوش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله